العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حضرت محمد رسول اللہ. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ کافر کیا سمجھتا ہے جو اپنے دل میں ہنستا اور مسکراتا ہے. ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آج جمعۃ المبارک ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بار پھر جمعے کا یوم عطا فرمایا. دعائے خالق کائنات ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور خالق کائنات ہمیں قدم قدم پر نیکیاں عطا فرمائے. ماشاءاللہ رجب المرجب کا ماہ مبارک بھی شروع ہو چکا ہے اور اس ماہ مبارک کے اندر بہت سارے
دین اسلام کے ہیروؤں کے وصال ہیں، جن کا تاریخ کے اندر سنہری حروفوں کے ساتھ نام لکھا جاتا ہے۔ اور اسی ماہ مبارک کے اندر وہ بھی گھڑیاں ہیں جن گھڑیوں کے اندر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ حضور کا معراج پر جانا بھی کمال ہے، معراج سے واپس آنا بھی کمال ہے۔ انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن موجودہ حالات کے اندر آپ بخوبی جانتے ہیں کہ چند دن پہلے اللہ کی عظیم کتاب، لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو سویڈن کے اندر سرکاری تحفظ کے ہوتے ہوئے جلایا گیا، اور پھر اس کے علاوہ اور بھی کچھ ممالک کے اندر ایسی غلیظ حرکت کا ارتکاب کیا گیا جس سے ہر دل رکھنے والا مسلمان، محبت مصطفیٰ رکھنے والا مسلمان، قرآن سے پیار رکھنے والا مسلمان وہ غم سے نڈھال ہے، کیونکہ ہم سب کچھ تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن نہ تو اپنے نبی کی توہین برداشت کرتے ہیں اور نہ نبی پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کی توہین برداشت کرتے ہیں۔ تو آج اسی پہ بات کریں گے۔ دعائے خالق کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ طریق گواہ ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نموز پر کسی نے ڈاکہ مارا یا قرآن کی عظمت پر کسی نے ڈاکہ مارا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو غلام ہیں، وفادار ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، انہوں نے میدان عمل میں آ کر ان موذیوں کو جواب دیا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امیر المجاہدین تک جو بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے، اور آج تک جس نے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی ہے، جو بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے وہ میدان عمل میں آپ کو نظر آتا ہے۔ تو اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ مومن ہوتا ہی وہی ہے، محبت مصطفیٰ رکھنے والا ہوتا ہی وہی ہے جو نہ اپنے نبی کی گستاخی برداشت کرتا ہے اور نہ جو نبی کے ساتھ چیز تعلق رکھتی ہے اس کی گستاخی برداشت کرتا ہے۔ وہ نبی کا بھی وفادار ہوتا ہے اور جس چیز کی نسبت نبی سے ہو جاتی ہے وہ اس کا بھی وفادار ہوتا ہے۔ تو غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ نے جب وقت کے گورنر سلمان تصیر نے آپ کی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی تو اس نے نہیں دیکھا کہ میری جناب وزارت چلی، میرے پاس جو عہدہ ہے، میرے پاس جو جناب جو جاب ہے وہ چلی جائے گی، بلکہ کچھ بھی نہیں دیکھا، ایک ہی طرف دیکھا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وفا تو ہے نا، اگر وفا ہے تو پھر جان کیا چیز ہے؟ اگر جان دینے کی باری آئی تو جان بھی قربان کریں گے۔ اور غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ نے جان لٹا کر دس دیا، قیامت تک اگر کوئی گستاخ آئے گا تو اس جیسا کوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار بھی میدان میں آئے گا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والا بھی میدان میں آئے گا۔ اور پھر اس کے سینے میں سائیں گولیاں پیوست کر کے بتا دیا کائنات والوں کو، یاد رکھنا محمد عربی کے غلام ختم نہیں ہوئے، ابھی وہ مائیں کی گودے بانج نہیں ہوئی جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کو جنت بند کر دیا ہے۔ فرمایا اب بھی وہ مائیں موجود ہیں جو گھٹی کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفا کی باتیں دیا کرتی ہیں، جو گھٹی کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی باتیں دیا کرتی ہیں۔ اور غازی ممتاز حسین نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نموز پر پہرا دے کر ہم کو یہ سبق دے دیا، اگر جان لٹانے کی باری آئے تو جان بھی لٹا دینا، مال لٹانے کی باری آئے تو مال بھی لٹا دینا۔
اس لیے تو پھر ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، اس سپاہی کا بھلا ہو جس نے کیا شاطم کو ڈھیر، اس سپاہی کا بھلا ہو جس نے کیا شاطم کو ڈھیر، زباں پہ ہر طرف یہ ایک ہی آواز ہے، عاشقوں کی بزم میں ممتاز تو ممتاز ہے، عاشقوں کی بزم میں ممتاز تو ممتاز ہے، یا رسول اللہ تیرے این مل کے ایک دفعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہونا چاہیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کا ذکر ہونا چاہیے۔ کیوں اسی دسنا چاہتے ہیں بھی اسی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غدار نہیں ہیں، وفادار ہیں، اسا تو محبت رکھنے والے ہیں نا، اسا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نال پیار کرنے والے ہیں، ایسے واسطے ہی تاک رہے ہیں یا رسول اللہ تیرے آواز آنی چاہیے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، اور تیری ہمت عظمتوں کو اہل ملت کا سلام، تیری ہمت عظمتوں کو اہل ملت کا سلام، ہو مبارک تجھ کو غازی تو نے جو پایا مقام، بندگی کو فخر تجھ پر عاشقی کو ناز ہے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے، اور ہوش مندی کا تقاضا ہوش سے سب کام لے، ہوش مندی کا تقاضا ہوش سے سب کام لے، بے ادب تنقید کرنے والے اتنا جان لے، بے ادب تنقید کرنے والے اتنا جان لے، عاشقان مصطفیٰ کا یہ بھی ایک انداز ہے، عاشقوں کی بزم میں ممتاز تو ممتاز ہے، عاشقوں کی بزم میں ممتاز تو ممتاز ہے، یا رسول اللہ تیرے، اور عقل سے پردہ جہالت نے اٹھایا ہی نہیں، عقل سے پردہ جہالت نے اٹھایا ہی نہیں، اہل منطق کی سمجھ میں معاملہ آیا نہیں، اہل منطق کی سمجھ میں معاملہ آیا نہیں، اہل الفت جانتے ہیں یہ بڑا اعزاز ہے، عاشقوں کی بزم میں ممتاز تو
ممتاز ہے، اور خوش ہوئے اقبال رومی اور جامی اور احمد رضا، خوش ہوئے اقبال رومی جامی اور احمد رضا، کر دیا پیدا دلوں میں تو نے عشق مصطفیٰ، عامر اور غازی کو بھی تجھ پہ ناز ہے، عاشقوں کی بزم میں ممتاز تو ممتاز ہے۔ آج بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وفاداروں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ تو اصول ہے نا، جو مالکوں کے ساتھ وفا کرتا مالک اس کا نام ختم نہیں ہونے دیتے بلکہ قیامت تک نام رہتا ہے۔ ایک دفعہ ان کے ساتھ وفا تو کریں۔ آج قرآن پاک کو جلایا گیا، کبھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نموز پر حملہ، کبھی قرآن کی عزت پر حملہ، کبھی اس کو جلا دیا جاتا، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، اتنے بے لگام ہو گئے ہیں۔ آج ہمارا کوئی جناب جاننے والا ہی نہ ہو، ان پڑھ ہو، بابے کو پتہ ہی نہ ہو کہ قرآن ہوتا کیا ہے، انجیل زبور کا پتہ ہی نہ ہو، اس کو جا کر لے جاؤ عیسائیوں کے پاس، اس کو کہو بابا جی یہ زبور ہے اور یہ انجیل ہے، تو وہ بابا پڑھا ہوا نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو چوم کر آنکھوں پر لگائے گا، کیونکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی ہیں۔ تو وہ ان پڑھ مسلمان اتنا اس کا ادب و احترام کرتا ہے کہ وہ اس کو جلانے تک، بلکہ جلانا تو دور کی بات ہے، اس کی بے ادبی کرنا بھی اس کے ذہن میں نہیں آتا ہے۔ جب ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہو کر ان کا اتنا ادب و احترام کرتے ہیں تو پھر سوچنا ہم جو ہمارے نبی پر کتاب نازل ہوئی ہم اس کا کتنا ادب و احترام کرتے ہوں گے۔ یہ تو پہلے بھی کوششیں کی گئیں قرآن پاک کو ختم کرنے کی، پہلے بھی ایسے ایسے بڑے طریقے اپنائے گئے، لیکن قرآن کل بھی ویسا تھا، آج بھی ویسا، اور انشاءاللہ قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ اس کے اندر تبدیلی نہیں آنی، مٹانے والے مٹ جائیں گے، قرآن ویسا ہی رہے گا۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب کائنات کے اندر جتنے بھی مل کے آ جائیں، جتنے بھی ٹلا لیں، کوشش کر لیں، قرآن مجید کو مٹانا درکنار ہے، قرآن کی ایک زبر زیر کو بھی ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ میرے اللہ کا فرمان ہے کہ اس کی حفاظت کرنے والا کوئی دنیا دار نہیں ہے، کوئی نمبردار نہیں ہے، بلکہ اس کلام کی حفاظت کرنے والا خود خالق کائنات ہے، رب رحمان ہے، اور جس کی حفاظت کرنے والا رب رحمان ہو، کائنات کی سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، زبر زیر پیش تو دور کی بات ہے، اس کلام کا ایک نقطہ بھی ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ سارے مل جائیں لیکن قرآن کی ایک زبر زیر تو درکنار ایک نقطہ بھی نہیں مٹا سکتے ہیں۔ تاریخ بغداد کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک ہلاکو خان آدمی تھا، ہلاکو خان، اس کے آخر میں بھی خان لگتا، وہ جناب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو مارتا، اذیتیں دیتا، اور وہ اتنے تک گر گیا کہ اس نے اپنی فوج کو کہا جس گھر میں بھی قرآن کا کوئی ورق ملے، کوئی نسخہ ملے، سورت ہو، چاہے وہ آیت ہو، چاہے وہ پورے کا پورا قرآن ہو، اس کو اس کے گھر سے اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ اور تاریخ بغداد کے اندر یہ بات موجود ہے، اس نے بغداد شریف کی گلیوں کے اندر لوگوں اپنے سپاہیوں کو بھیج دیا، اس کے سپاہی جاتے، جس گھر کے اندر بھی قرآن کی کوئی صورت ملتی، قرآن کا کوئی ورق ملتا، وہ اس کو اٹھا کر اس کے پاس لے آتے۔ اب اس نے تکبرانہ انداز سے کہا کہ یہ جتنا بھی تم اکٹھا کر کے لے آئے ہو نا، اس سارے کے سارے کو آگ لگاؤ، اس کو جلا دو، تاکہ کوئی قاری پڑھنے والا نہ ہے، کوئی قرآن کا قاری نہ رہے۔ اور انہوں نے جب اس کو جلا دیا تو اس کی جتنی بھی خاک بنی اس کو ساری کو اٹھایا اور اٹھا کر دریائے دجلہ کے اندر سپرد کر دیا، پھینک دیا کہ اب قاری کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں رہے گا، کیونکہ ہم نے قرآن ختم کر دیا ہے، قرآن کے جتنے بھی اوراق تھے ہم نے اس سارے کو آگ لگا دیا اور اس کو دریائے دجلہ کے اندر پھینک دیا ہے، اب قاری کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں رہے گا، اب ختم ہو گیا، اب کوئی قاری نہیں رہا۔
اس نے یہ جب سوچا نا تو تخت فرعونی پر بیٹھ گیا تکبرانہ انداز سے، کہتا ہے اب جاؤ جہاں سے تم کو کوئی حافظ ملتا ہے، کوئی قاری ملتا ہے، اس کو اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ کوئی حافظ ملتا ہے، کوئی قاری ملتا ہے، اس کو اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ اس کے سپاہی گئے، انہوں نے جتنے بھی تھے جو ملتا اس کو اٹھا کر لے آتے، اور جب وہ اس کے پاس لے آئے تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جتنے بھی قاری ہیں، جتنے بھی حافظ ہیں، ان ساروں کو، سارے جتنے ہیں ان کو تم آگ لگا دو، ان کی گردنیں اتار دو، ان کو مار دو، ایک بھی زندہ نہ بچے، کوئی قاری نہ رہے، کوئی حافظ نہ رہے، ساروں کو ختم کر دو تاکہ قرآن پڑھنے والا کوئی نہ رہے۔ اس نے جب یہ تکبرانہ انداز سے کہا، اس کے فوجی جو تھے، سپاہی جو تھے، انہوں نے سارے کے سارے جتنے بھی حافظ تھے ساروں کو مار دیا۔ اب لاشیں سامنے ہیں، خون بہہ رہے ہیں، اور وہ تخت فرعونی پر برجمان ہے۔ اور آج بھی ہم سوچتے ہوں گے، کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ جناب آج بھی حفاظ کرام پر، علماء کرام پر ظلم ہوتا ہے، کبھی وہ جیلوں کے اندر، کبھی کہاں، طرح طرح کی ان کو وصیتیں دی جاتی ہیں، مصیبتیں دی جاتی ہیں۔ تو یہ آج کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ایمان لیں تو اب ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان سے پہلوں کو بھی آزمایا، ہم ان کو بھی آزمائیں گے۔ ہم دیکھو تو صحیح سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ دعوے تو سارے کرنے والے ہیں نا کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو آزمائیں گے۔ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اس دعوے کے باوجود ہم ان کو آزمائیں گے۔ تو یہ طریقہ آج تو نہیں ہے، یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے۔ رب تعالیٰ آزماتا ہے کہ ہم دیکھیں صحیح ان کے اندر ایمان کی حرارت کتنی ہے، ان کے اندر عشق مصطفیٰ کتنا ہے۔ یہ تو اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور جب اس نے جناب وہ تخت پر بیٹھ کر لوگوں کو، اپنے سپاہیوں کو کہا کہ ان کو ساروں کو مار دو، تو سپاہیوں نے اس کو حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جتنے بھی تھے سارے کے ساری قاریوں کو مار دیا، جتنے بھی حافظ تھے ساروں کو مار دیا، خون بہہ رہا ہے۔ تکبرانہ انداز سے کہتا ہے اب میں دیکھوں گا کون ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اب میں دیکھوں گا کون ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ تاریخ بغداد کے اندر ہے، ایک 5 یا 6 سال کا بچہ تھا، زخموں سے چور و چور تھا، اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا شروع کر دی، سورہ یاسین کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ اس نے کہا تو کہتا ہے کہ اب میں دیکھوں گا قرآن کو کون پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ دیکھ محمد عربی کا غلام ہے، امام حسین کا خادم ہے، یہ دیکھ تیرے سامنے تلاوت کر رہا ہے۔ اگر تو آج بھی اس کو ختم نہیں کر سکا ہے نا تو یاد رکھ لے قیامت تک بھی تو اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میرا رب جو فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ کسی بندے کے ہاتھ میں ہوتا تو ہو سکتا تھا مٹا لے، لیکن جس کی حفاظت کرنے والا خدا ہے اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ اور امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ امام اعلیٰ حضرت ہم کو یہ بات سمجھا کر چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کائنات والو یاد رکھ لینا، بڑے بڑے لوگ آئیں گے، بڑے بڑے قوت والے طاقت والے آئیں گے، وہ اپنے آپ کو آپ ہی سمجھتے ہوں گے، فرمایا وہ دین کو ختم کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہوں گے، لیکن یاد رکھ لینا قرآن کو بھی ختم نہیں کر سکتے ہیں، فرمان مصطفیٰ کو بھی ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ فرمایا ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ اے اللہ
حضرت بتائیں کیوں وہ ختم نہیں کر سکتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ تورات بھی بدلی گئی، زبور بھی بدلی گئی، انجیل بھی بدلی گئی، ساری کی ساری کتابیں تبدیل ہو گئی، آپ کہتے ہیں یہ کتاب بدلی نہیں جائے گی، تو اللہ حضرت فرماتے ہیں میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میرے اللہ بیان فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا میرا اللہ بیان فرما رہا ہے، او کائنات والو سن لو، یہ کلام بھی میرا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والا بھی میں خود خدا ہوں۔ فرمایا یہ کلام بھی میرا ہے اور حفاظت کرنے والا بھی میں خود خدا ہوں۔ اور بات تو میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی ہوئی ہے، حضرت منبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے راوی ہیں، آپ بیان کرنے والے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ گناہ گار ہو، زانی ہو، شرابی ہو، طرح طرح کے گناہ کرنے والا ہو، تو اس کی جب اس کی موت آئے تو لوگ اس کو اٹھا کر روڑی کے اوپر پھینک دیں، اس کو اٹھا کر روڑی کے اوپر پھینک دیں۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کی طرف وہی بھیجے، جاؤ میرا سونا اس کا جاؤ جنازہ پڑھاؤ، اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں تو کچھ چنگی گواہی نہیں دیتے ہیں، شہادت نہیں دیتے ہیں، تو انہوں نے عرض کی اللہ ایسے بندے کے پاس اپنی نبی کو بھیجا ہے جس کے بارے میں لوگ چنگی خبر نہیں دیتے ہیں، گواہی نہیں دیتے ہیں، یا اللہ کو بھیجنا ہی تھا نیک کے پاس بھیجتا، اس بدکار کے پاس بھیجا، لوگوں نے جس کو اٹھا کر روڑی کے اوپر پھینک دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ میں جانتا ہوں یہ گناہ گار تھا، یہ بدکار تھا، میں جانتا ہوں کہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی چنگا عمل نہیں کیا تھا، لیکن مجھے اس کی ایک ادا پسند آ گئی۔ یا اللہ وہ ادا کون سی تھی؟ فرمایا انہ کان کلما نشر التوراۃ ونظر الی اسم محمد قبلہ ووضعہ علی عینیہ۔ فرمایا میرا سونا کلیم اللہ جب یہ تورات کھولتا نا، اس کی نظر پڑتی اس میں محمد پر، اس میں محمد کو جب دیکھتا اس کو چوم کر اپنی آنکھوں پر لگا لیتا۔ میں نے اس کی ساری زندگی کے گناہ نہیں دیکھے بلکہ اس کی وہ محبت دیکھی کہ میرے محمد کا اتنا ادب و احترام کرتا ہے، میں نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاریہ، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، فاقتلوہ فاقتلوہ فاقتلوہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہماری یہ پگڑیاں سلامت ہیں، ہماری اس سے ہیں تو وہ رسول اللہ کی وجہ سے ہیں، وہ در ہے، وہ در ہے، یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، یہ وہ در ہے، وہاں سے مانگو تو صحیح، مانگنے والے بنو تو صحیح نا، وہ تو اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں، مانگنے والا تھک جاتا ہے، وہ نہیں تھکتے ہیں، وہ کہتے ہیں اور مانگ۔ اور اسی لیے تو کہنے والے نے کہا یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، یہ سرکار کا در ہے، یہاں پر مانگ تو صحیح نا، پھر دیکھنا تیری جھولیاں کیسے بھرتے ہیں، ان کے ساتھ وفا تو کرنا، یہاں پر وفا کر کے جا، ایک دفعہ قبر میں جا وہ کھودنا ہے تو بات ہو گئی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو بندہ دنیا میں وفا کر کے جاتا ہے، قبر کے اندر جب فرشتے آتے ہیں تو آ کر وہ جب سوال کرتے ہیں نا تو جواب دینے کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ خود کملی والے مصطفیٰ اس کی طرف سے آ کر جواب دیتے ہیں۔ وہ تو اتنے کریم ہے، تجھے قبر میں ہی نہیں چھوڑ دے، تو یہاں پر اس کو چھوڑ گیا۔ آج ہم تھوڑا محاسبہ تو کریں نا اپنا، وفا تو ہے ہماری، ہم دعوے دار تو ہیں نا محبت مصطفیٰ کے، ہم عشق رسول کے دعوے تو کرنے والے ہیں، تھوڑا سوچے تو صحیح نا ہم نے عشق رسول کیا کتنا ہے، ہم نے ان کے ساتھ وفا کتنی کی ہے۔ آج ہمارے بھائی کو کوئی بات کر دے، ہمارے باپ کو کوئی بات کر دے، ہمارے بیٹے کو کوئی بات کر دے، اور شاگرد استاد کے بارے میں کبھی بات سننا پسند نہیں کرتا، بیٹا جو ہے وہ باپ کے بارے میں کبھی بات سننا پسند نہیں کرتا۔ آج وہ جناب باہر ملک کے اندر بیٹھ کر جناب پاکستان کے اندر رہنے والے، وہاں رہنے والے، وہ قرآن پاک کو جلا دے اور ہم خاموش رہیں، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس پر ڈاکے مار دے، ہم خاموش رہیں، اور ہم پھر بھی کہیں کہ ہم عاشق مصطفیٰ ہیں۔
علماء کرام فرماتے ہیں بندہ وہ وقت ہی نہ آئے کہ بندہ ان کانوں سے سنے کہ فلاں نے یہ گستاخی کر دی ہے۔ میں نے جب وہ ویڈیو دیکھی تھی نا قرآن کو جلا رہا تھا وہ سویڈن کے اندر، ابھی آپ سبھی جانتے ہیں سوشل میڈیا سے ہر بندہ واقف ہے، جب وہ جلا رہا تھا مجھ سے پوری ویڈیو نہیں دیکھی گئی، میں نے پوری ویڈیو نہیں دیکھی، ابھی تک نہیں دیکھی۔ بندے کے اندر غیرت ایمانی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی وفا کر کے تو جائے نا، جب وہاں جائے منہ دکھانے جوگے تو ہونا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ اتنی وفا کی تھی، قرآن کی باری آئی تب بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ کی باری آئی تب بھی آپ کے ساتھ تھے، ہم تو ایک ہی بات کر رہے تھے یہ رسول اللہ کے لیے جان بھی حاضر ہے مال بھی حاضر ہے، ویسے بن کے تو جائیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہیں، ان کی محبت دیکھے کیسی، آپ صبح روزانہ قرآن پاک کو اٹھا کر چوم کر اپنی آنکھوں پر لگاتے روزانہ۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کرتے تو قرآن پاک کو اٹھاتے چومتے، پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم پر ملتے، ہاتھوں کو یوں لے کر نا اپنے جسم پر ملتے۔ کسی نے پوچھا حضور یہ کیا کرتے ہو، فرمایا میں برکت حاصل کرتا ہوں۔ وہ اتنے بڑے مقام پر فائز ہو کر قرآن کو چومے آنکھوں پر لگائیں، اور آج ہم چومے تو ہم پر فتویٰ لگ جائے، یہ ہاتھ چومتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں۔ میں نے کہا تم نے کون سا اسلام پڑھا ہے، تم یہاں پر صرف ہاتھ چومنے کی بات کرتے ہو، صحابہ کرام نے تو اپنی گردنیں حضور پر نثار کر دی، صحابہ کرام نے تو اپنے آپ کو حضور کی راہ میں قربان کر دیا۔ یا رسول اللہ یہ مال کیا چیز ہے، یہ تو جاننے ہی آپ کے لیے حاضر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے، صحیح حدیث ہے، اور علماء کرام کا اس کے اوپر اتفاق ہے، ایک بندہ تھا وہ رستے کے اندر جا رہا تھا، اس کی نظر پڑی ایک ورق کے اوپر، ورق کے اوپر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، اس نے اس کو اٹھا کر اوپر والی جگہ پر رکھ دیا، اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایسا ادب و احترام کیا، اللہ رب العزت اس کے ادب و احترام کی وجہ سے اس کی بخشش تو فرمائے گا ہی فرمائے گا، اس کے والدین کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہماری اخباریں جو ہوتی ہیں نا ان کے اوپر بسم اللہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، ان کے اندر نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، آج وہ گلیوں کے اندر، نالوں کے اندر، گٹروں کے اندر پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ آج ہم یہ تو کہتے ہیں کہ انہوں سویڈن والوں نے گستاخی کر دی ہے، ہم یہ تو دیکھیں یہاں پر کتنی گستاخیاں ہو رہی ہیں، ہماری نلیوں کے اندر اخباریں پڑی ہیں، ہماری نلیوں کے اندر ورق پڑے ہیں۔ آپ تھوڑا سا ادھر جائیں جہاں پر کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، وہاں پر نظر دوڑائیں، آپ کو اتنے ورق ملیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قرآن کا ادب و احترام کیا اللہ رب العزت اس کی بھی بخشش فرما دے گا، اس کے والدین کی بھی بخشش فرما دے گا۔ کتنا عظیم پیکج ہے، بخشش تو ہو رہی ہے نا، اتنے مالک ہیں، ایک قرآن کا ادب و احترام کریں بخشش ہو جاتی ہے، تو جو صاحب قرآن ہے جن پر قرآن اترا ہے ان کا ادب و احترام کریں پھر اللہ کتنا کرم فرماتا ہوگا۔ اس لیے تو کہنے والے نے کہا کہ تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ آپ فرماتے ہیں کائنات والو جس نے بھی قرآن پاک کا ادب و احترام کیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کا ادب و احترام کیا، اللہ نے اس پہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ حضرت بشر عافی جن کا نام ہے حضرت بشر بن حارث، آپ ایک دن جا رہے تھے، زانی ہیں، شرابی ہیں جناب، بڑے گناہگار ہیں، بدکار ہیں، شراب کے اندر لت پت ہیں، رستے کے اندر جا رہے ہیں، نظر پڑتی ہے ایک ورق پڑا ہوتا ہے، اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، اوپر والی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، ادب و احترام کرتے ہیں۔ ادھر سے اللہ رب العزت نے اپنے ایک بار گزیدہ بندے کے یہ فرمایا، او میرے بندے جا بھی شرافی کو خوشخبری دے دے کہ تو اللہ کا ولی ہے، تو اللہ کا ولی ہے، تو اللہ کا ولی ہے۔ آپ نے سوچا بشر عافی تو گناہگار ہے، شرابی ہے، وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دن بھی ٹل گیا، اگلی
رات پھر خواب آیا، پھر ایسا کیا کہ وہ تو جناب شرابی ہے، وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسری رات پھر خواب آیا، آپ چل پڑے اس کے پاس، آپ گئے بشر آفی کے پاس، فرمایا او بشر آفی تجھے خوشخبری ہو، اللہ تجھے خوشخبری دے رہا ہے کہ تو اس کا ولی ہے، اس کا دوست ہے۔ اس نے کہا میں تو بڑا شرابی ہوں، میں اللہ کا دوست کیسے ہو سکتا ہوں؟ یا اللہ مجھ کے اندر کون سی کوالٹی ہے، کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تجھے مجھے یہ مرتبہ عطا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا بشر آفی میں جانتا ہوں تو گناہ گار ہے، لیکن مجھے تیری ایک ادا پسند ہے۔ یا اللہ وہ کون سی تھی؟ فرمایا جو تو نے رستے کے اندر میرے نام کو اٹھا کر اوپر والی جگہ پہ رکھ دیا وہ احترام کی وجہ سے۔ فرمایا مجھے تیری وہ ادا پسند آئی، میں نے تیرے سارے گناہوں کو مٹا کر اپنا دوست بنا لیا ہے، سارے گناہوں کو مٹا کر میں نے تجھ کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم بھی قرآن پاک کا ادب و احترام کریں، رستے کے اندر جا رہے ہوں کوئی ورق پڑا ہو قرآن پاک کا تو اس کو اٹھا کر اوپر والی جگہ پہ رکھیں، ادب و احترام کریں۔ خالق کائنات کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ گناہوں کی طرف بلکہ وہ دیکھتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ اگر بندہ ایک دفعہ یوں جھوک گیا نا اللہ کی رحمت ہو گئی تو اس کی بھی بگڑی بن جائے گی۔ دعائے خالق کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتے ادا فرما لیں۔